السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آئندہ کل 20 دسمبر کو انشاءاللہ ملحد جاوید اختر اور مفتی شمائل عبداللہ ندوی صاحب کے درمیان ایک مناظرہ ہونا ہے۔ یہ مناظرہ ہند و پاک کے تمام مسلمانوں کے لیے بے حد متوقع اور ہم سب شدت کے ساتھ اس گھڑی کے انتظار میں ہیں۔ سب لوگ چاہتے ہیں کہ یہ مناظرہ ہو تاکہ حق اور باطل کے درمیان فرق واضح ہو سکے اور ہر ایک یہ جان سکے کہ حق کیا ہے اور باطل پر کون ہے۔ جاوید اختر کا پس منظر تو آپ سب جانتے ہیں۔ جاوید اختر صرف ایک شاعر نہیں ہے بلکہ ایک ایسا فرد ہے جس نے طویل عرصے سے میڈیا، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پر اپنی گفتگو، بیانات اور مشاعروں میں اللہ تعالیٰ کے وجود، جنت اور جہنم جیسے موضوعات پر طنز، مذاق اور غلط بیانی کی عادات ڈال رکھی ہے اور خود کو ملحد کہلوانا پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہند و پاک کے ملحدین اس کی باتوں کو سر پر اٹھائے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے اس کے اثر و رسوخ کی شدت بھی قابل توجہ ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ جاوید اختر کے بعض متضاد دعووں اور مبہم بیانات کو دیکھ کر ہند و پاک کے نوجوانوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں یا ہوئے ہوں گے۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ مناظرہ دیکھنے سے پہلے یہ تمام نکات ذہن میں رکھیں تاکہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکے۔ اس سلسلے میں پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے یہاں عموماً جب لوگ مناظرہ سننے بیٹھتے ہیں تو اس وقت ہر ایک اپنے ذہن کے حساب سے فریقین کو جج کر رہا ہوتا ہے، یعنی ایک شخص یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات اگر اس نے یوں بدل دی تو یہ جیت گیا یا یہ بات میرے مطابق صحیح ہے۔ دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے نہیں، یہ زیادہ بھاری پڑی وغیرہ وغیرہ۔ گویا انہیں جو اچھا یا بھاری لگتا ہے وہی ان کا معیار بن جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، مناظرے کے اصول یونیورسل ہوتے ہیں۔ میری آپ کی ذاتی پسند اور میرے آپ کے بنائے ہوئے معیارات پر فیصلہ نہیں ہوتا۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی موضوع پر بات کریں، مکالمہ کریں یا ڈیبیٹ، طے شدہ اصولوں اور شرطوں کی بنیاد پر ہی فیصلہ کیا جاتا ہے، لہذا پسند اپنی اپنی والا اصول یہاں نہیں چلتا۔ دوسری بات یہ سمجھ لینی چاہیے اور یہ بہت اہمیت کے حامل ہے کہ بعض اوقات سامعین مناظرہ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی پوزیشن لے لیتے ہیں۔ کچھ کا رجحان اس طرف ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے تو اسی فریق کو سپورٹ کرنا ہے، اور کچھ دوسری طرف سے یہ سوچ کر آ جاتے ہیں کہ ہم اس کی سائیڈ لینا ہے۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا، کیونکہ اس طرح تو مناظرہ کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اصولاً مناظرہ سننے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم پہلے سے اپنے ذہن میں فیصلہ کر کے بیٹھیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دلائل کو کھلے ذہن سے سنا جائے، دونوں فریق کے موقف کو سمجھا جائے اور شرطوں اور اصولوں کی بنیاد پر پرکھا جائے کہ کون بات میں حق کے قریب ہے اور کون نہیں۔ اصل لطف اور مقصد آتا ہی تب ہے کہ جب ہر کوئی بغیر پیشگی تعصب کے دلائل کی شدت اور وزن کو دیکھ کر فیصلہ کرے۔ اس کے بعد یہ بات بھی ذہن میں مضبوطی سے بٹھا لیجئے، جب کوئی مسلمان داعی، عالم یا مبلغ کسی مسئلے پر گفتگو کرنے آتا ہے تو وہ کبھی بھی ہار جیت کے کھیل کے لیے نہیں آتا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ حق اور باطل کو واضح کیا جائے، کہ لوگ جان سکے کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا۔ یہ بات ذہن نشی کر لینے کے بعد اب جب مناظرہ کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز آپ کو نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کون سا فریق شرائط مناظرہ کی پاسداری کر رہا ہے اور کون نہیں۔ شروع سے لے کر آخر تک ہر لمحہ دیکھتے رہنا ہے کہ کون شرائط کی پابندی کرتا رہا اور کون اپنے جذبات یا حربوں کے ذریعے ان سے انحراف کرتا رہا، اور اسی سے متعلق جو کہ شرائط مناظرہ میں طے بھی ہوتا ہے کہ موضوع کی پابندی کون کر رہا ہے اور کون نہیں۔ سامعین کو دیکھنا ہوگا کہ دونوں فریقین اپنے گفتگو میں موضوع کے دائرے میں رہ رہے ہیں یا غیر متعلقہ نکات، طنز یا ذاتی حملوں میں الجھ گئے ہیں۔ اگر کوئی بار بار اپنے موضوع سے ہٹ رہا ہے تو سمجھ جائے دال کالی ہے۔ اس کے بعد سامعین کو غور کرنا ہوگا جب کوئی دلیل پیش کی جاتی ہے تو مخالف فریق نے اسے کیوں قبول نہیں کیا، کیا اس کا انکار منطقی ہے یا جذباتی، جواب دیا یا دلیل ہضم کر گیا۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ فریقین کس انداز میں بات کر رہے ہیں، آیا وہ پرسکون ہے یا جذباتی، کیا ان کی بات میں اعتماد ہے یا اضطراب۔ بعض اوقات تو ان کے رویے اور باڈی لینگویج ہی ان کے موقف کی سچائی یا کمزوری ظاہر کرتی ہے۔ محترم سامعین، مناظرے کا عنوان چونکہ وجود خدا ہے تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر فریق اپنا موقف کس حد تک برقرار رکھتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ملحد
پہلے سائنس یا کسی اور بنیاد کے حوالے سے موقف لے لے اور بعد میں اسی بنیاد کو رد کر دے یا اس کے خلاف بات کرے تو سامعین کے لیے ایک واضح اشارہ ہے کہ اس فریق کی دلیل کمزور ہے۔ مثلا وہ سائنس کو بنیاد بنائے اور پھر سائنسی حوالوں کے باوجود اپنی بات سے انکار کرے یا سائنسی حوالوں ہی کا انکار کر دے، یہ بھی موقف کی کمزوری پر روشن دلیل ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے جو شخص بار بار اپنی بنیاد بدلتا رہے، دلیل سے بھاگے یا بات کو طنز اور تضحیک میں گھما دے، وہ چاہے کتنا ہی پر اعتماد دکھائی دے، در حقیقت وہ اپنے مقدمے کی کمزوری ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ مثال لے لے، مناظرہ وجود باری تعالیٰ پر ہے اور دوسرا فریق اخلاقیات، سیاست یا مذہبی اداروں کی غلطیوں پر منتقل ہو گیا تو یہ جواب نہیں ہے، فرار ہے۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ جو زیادہ حوالے، زیادہ نام، زیادہ اصطلاحات پھینک دے وہ جیت گیا، حالانکہ اصل سوال یہ ہوتا ہے کیا وہ شخص اپنے دعوے کو لازم نتیجے پہنچا سکا یا نہیں۔ اگر دعویٰ وہی کا وہی کھڑا ہے تو چاہے 10 کتابیں گوا دی جائے بات نہیں بنی جب تک کہ دلائل سے اسے ثابت نہ کر لیا جائے۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ تمام باتیں آپ کے سپرد کرنا ضروری سمجھا کہ ہمارے یہاں لوگ مناظرہ سنتے تو ہیں مگر دل میں ایک مستقل تشویش رہتی ہے کہ آخر فیصلہ کیسے ہوگا اور کون کرے گا۔ اگر آپ ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ گفتگو سمجھنا بھی آسان ہوگا اور یہ پہچاننا بھی کہ کس نے اپنے مقدمے کو دیانت کے ساتھ نبھایا اور کون محض تاثر بیچتا رہا۔ معزز ناظرین، آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ حق کسی کی شخصیت کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ شخصیت کو حق کے ترازو میں پرکھا جاتا ہے۔ آئندہ کل 20 دسمبر کا یہ مناظرہ محض 2 افراد کی گفتگو نہیں ہے بلکہ 2 نظریات کا ٹکراؤ ہے۔ ہماری خواہش اور دعا صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو حق کر کے دکھائے اور باطل کی حقیقت کو آشکار کرے۔ آپ سے گزارش ہے جب آپ اس مناظرے کو سنیں تو ان تمام علمی نکات اور اصولوں کو سامنے رکھے جو آج ہم نے ڈسکس کیے ہیں، اپنی پسند اور ناپسند کے چشمے اتار کر صرف دلیل کے وزن کو دیکھیے گا۔ جیت اس کی نہیں جو اونچا بولے یا زیادہ تالیاں بٹورے، بلکہ فتح اس کی ہے جس کا مقدمہ منطق، عقل اور سچائی کی بنیاد پر قائم رہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ مناظرہ خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے لیے فکری اطمینان کا باعث بنے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دیگر لوگ بھی مناظرہ سننے سے پہلے ان بنیادی اصولوں سے واقف ہو سکے اور کسی بھی قسم کے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا کہ آپ کے خیال میں ایک سچے اور کھڑے مناظرے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہونی چاہیے، اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔